بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے ذکر کیے 5 خواص، 5 خاص نسبتیں جو امام حسن اور حسین کو آقا علیہ السلام کے ساتھ حاصل ہیں۔ پہلی ہے ابنیت، کہ آقا علیہ السلام نے اپنے ان دونوں شہزادوں کو اپنا بیٹا فرمایا ہے، اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ جس طرح اس پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے، آیت مباہلہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 61، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں پر بھیجتے ہیں۔ اب یہ آیت مباہلہ جب اتری، نجران کے عیسائیوں کے وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مباہلہ کا چیلنج کیا تھا تو اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ اتار دی۔ تو جب آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلانا چاہا، حالانکہ حضور کے جو صحابہ تھے ان کے بیٹے بھی آپ کے بیٹے تھے، ایک روحانی نسبت تھی، ایک ایمانی تعلق تھا، مگر آقا علیہ السلام نے ابناءنا، اپنے بیٹے، تو فرمایا میرے شہزادوں حسن اور حسین کو بلا، میرے شہزادوں حسن اور حسین کو بلا۔ تو حضور اپنے شہزادوں کو ساتھ لے کر چلے، اور جو فرمایا وَأَنفُسَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ تو ساری صحابیات، حضور کی ازواج مطہرات، وہ ساری نساء اسلام میں شامل ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھی، وہ تو شامل ہی ہیں، لیکن باقی صحابیات وہ بھی نساء اسلام میں شامل ہوتی ہیں، اسلام کی خواتین میں شامل ہوتی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے نساءنا میں اپنی شہزادی، اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کو بلا دیا، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی شہزادی کو بلا لیا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنی جانوں کو لاتے، تم اپنی جانوں کو بلا۔ تو اس میں آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ مولا علی شیر خدا کو شامل فرما دیا، یعنی ابناءنا میں حسن اور حسین کو شامل کر لیا، نساءنا میں سیدہ فاطمہ کو بلا دیا، اور انفسنا میں اپنے ساتھ مولا علی شیر خدا کو شامل کر دیا۔ یہ جب 5 نفوس قدسیہ، سبحان اللہ، 5 ہستیاں آقا علیہ السلام کی قیادت میں جب نکلی مباہلہ کرنے، تو سامنے عیسائیوں کا ایک بڑا پادری تھا، اس نے جب یہ حسین چہرے دیکھے، اللہ کی طرف سے نورانی مخلوقات دیکھی، نورانی شکلیں دیکھی، تو وہ کہنے لگا ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا اور انہوں نے تم پر لعنت کر دی، اس پر آمین کہہ دی، تو پھر تمہاری نسل میں قیامت تک کوئی باقی نہیں بچے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ دیکھیے آیت مباہلہ میں ابناءنا میں آقا علیہ السلام نے اپنے شہزادوں حسن اور حسین کو بلایا۔ ابنیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی جو بیٹے ہیں، آپ کے بیٹے بچپن میں وصال فرما کے، آپ کے جو ذاتی سلوک ہوئے تھے وہ بچپن میں وصال فرما کے، سیدنا قاسم اور دوسرے شہزادے بچپن میں وصال فرما کے، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی کے شہزادوں کو فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، فرمایا یہ
میرے بیٹے ہیں۔ اور بھی احادیث مبارکہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہذ بیاد الحسن والحسین یقول ہذان ابنایا۔ حضور علیہ السلام نے حسن اور حسین کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہذان ابنایا، یہ دونوں شہزادے میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں شہزادے میرے بیٹی ہیں۔ حضور نے فرمایا حسن اور حسین کے لیے مسند الفردوس میں یہ حدیث ہے۔ اور پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے مروی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ کہتی ہیں حضور ایک روز تشریف لائے اور پوچھا میرے شہزادے کی جگہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اپنے باپا جان علی کے ساتھ تشریف لے گئے، باہر کہیں نکلے ہوئے۔ آقا علیہ السلام اپنے شہزادوں کی تلاش میں نکلے، حضور باہر تلاش میں گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے اور وہ کھجوریں کھا رہے تھے اپنے بابا جان کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا سیدنا علی سے، فرمایا یا علی انا تکلم ابنی قبل الحر، فرمایا اے علی میرے بیٹوں کو گرمی ہونے سے پہلے گھر واپس لے آنا، گرمی ہونے سے پہلے گھر واپس لے آنا، زیادہ تپش نہ ہو، زیادہ گرمی نہ ہو، تو میرے بیٹوں کو واپس لے آنا۔ اس طرح حضور خیال رکھتے تھے اپنے شہزادوں کا، اور اس طرح اپنے بیٹے کہہ کر سیدنا امام حسن اور امام حسین کو بلاتے تھے اور پکارا کرتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، میرے شہزادے ہیں۔ یہ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا۔ اور دوسرا آقا علیہ السلام نے جو ان کے اپنے ساتھ نسبت ذکر کی وہ ہے جزئیت، ایک تو ابنیت کا ذکر کر دیا اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا باپ کہہ کر بھی خطاب فرماتے تھے اور اپنا جز ذکر کرتے تھے اور اپنا باپ کہتے تھے۔ ابدیت کی نسبت یہ بھی حضور نے انہیں عطا کی، ابدیت کی نسبت بھی عطا کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی انثى فإن اسوتهم بأبيهم، فرمایا جتنی بھی کسی عورت کے ہاں اولاد ہوتی ہے، کسی ماں کے ہاں اولاد ہوتی ہے، وہ اپنے باپ کی نسبت ان کی اپنے باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ ہر اولاد کی کس طرف نسبت ہوتی ہے؟ باپ کی طرف۔ ماں حلا ولدی فاطمہ، فرمایا سوائے فاطمہ کی اولاد کے، فاطمہ کی اولاد اس سے مستثنا ہے، فاطمہ کی اولاد اس سے ایکسیپشن ہے۔ فرمایا فإنی انا اسوتهم وانا ابوهم، لوگوں غور سے سن لو کہ فاطمہ کی جتنی بھی اولاد ہے فإنی انا اسوتهم وانا ابوهم، میں ان کا نسب ہوں اور میں ان کا باپ ہوں، میں ان کا نسب ہوں اور میں ان کا باپ ہوں۔ حضور نے اپنے شہزادوں کی ابدیت کی نسبت اپنی طرف کر دی، فرمایا میری نسل ان سے چلے گی، آقا کا نسب ان سے چلے گا، فرمایا میں ان کا باپ ہوں اور میں ان کا نسب ہوں۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں بھی، اور ایک حدیث میں ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی ام ینتمون الی عصبۃ، فرمایا ہر ماں کی اولاد اس کے باپ کی طرف، اس کے نسب کی طرف منسوب ہوتی ہے اور اس کے باپ کی طرف اسے بلایا جاتا ہے۔ الا ولد فاطمہ، فاطمہ وانا بنیہم وانا عصبتہم، فرمایا سوائے فاطمہ کی اولاد کے وانا بنیہم وانا عصبتہم، میں ان کا ولی ہوں اور میں ان کا نسب ہوں۔
میں ان کا ولی ہوں اور میں ان کا نصر ہوں۔ یہ حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حسن اور حسین کے لیے خصوصی طور پر اشارہ کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا باپ علی ہے، وہ تو ہے ہی، وہ خونی رشتہ ہے، ایک نسلی رشتہ ہے، لیکن فرمایا در حقیقت ان کا باپ میں ہوں۔ ان کے اندر جتنے کمالات ہیں کمالات محمدی کی شکل میں، کمالات مصطفی کی شکل میں ہے، فرمایا ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر نے اور امام ابو یعلا نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے، جسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سیدنا امام حسن اور امام حسین یہ ابن ہے مصطفیٰ کے، اور ان کے باپ ہے وہ بھی مصطفیٰ۔ تو دونوں طرح سے نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی طرف موڑ دیا، اپنی طرف اشارہ کر دیا۔ اور پھر تیسرا خاص جو نسبت آپ نے ساتھ ذکر کی، مشابہت جسدی، مشابہت جسدی، کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جسمانی مشابہت بھی رکھتے تھے۔ ان شہزادوں کو جسمانی مشابہت بھی حضور کے ساتھ حاصل تھی، جسمانی مشابہت بھی حضور کے ساتھ حاصل تھی۔ مدانی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، فرماتے ہیں جو میرا شہزادہ حسن ہے یہ سینے سے لے کر گردن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے۔ حسن بڑا شہزادہ، فرمایا سینے سے لے کر گردن تک یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ ہے۔ والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، اور جو جسم کا باقی حصہ ہے نچلا، فرمایا حسین وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، جسم کا باقی حصہ حسین مشابہت رکھتا ہے حضور سے، اور اوپر والا حصہ وہ حسن مشابہت رکھتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا سنن میں، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اور ایک حدیث میں ہے مولانا شیر خدا رضی اللہ عنہ سے یہی مروی ہے، وہ کہتے ہیں من سرہ ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ الى وجہہ فلینظر الى الحسن بن علی، فرماتے ہیں جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گردن سے لے کر چہرہ مبارک تک دیکھوں تو وہ حسن بن علی کو دیکھ لے۔ کس کو دیکھ لے؟ حسن بن علی کو، حسن مجتبیٰ کو دیکھ لے۔ جو یہ پسند کرتا ہے حضور کا چہرہ مبارک جو دیکھنا چاہتا ہے، گردن مبارک سے لے کر چہرے تک وہ حسن کو دیکھ لے۔ وَمَنْ سَرَّهَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ أَشْبَهِ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا بَيْنَ عُنُقِهِ إِلَىٰ كَعْبِهِ، اور فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ گردن سے لے کر چرنی تک، کہنے تک، جو یہ پسند کرتا ہے لوگوں نے سب سے زیادہ حضور کے مشابہ کسی کو دیکھے وہ حسین بن علی کو دیکھے، وہ حسین بن علی کو دیکھے جو یہ پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ اگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتے، حضور کو ظاہری حالت میں زیارت کرنا چاہتے، دیدار کرنا چاہتے، وہ حسن اور حسین دونوں شہزادوں کو کرا کرتے، آقا کی زیارت کر لیتے، حضور کی زیارت کر لیتے۔ یعنی آقا کے جسم اقدس کا ظاہری فیض، ظاہری مشابہت یہ حسن اور حسین دونوں تک منتقل ہوئی، حضور کے دونوں تک منتقل ہوئی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں مولانا شیر خدا ہی، وہ کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ مشابہت کوئی ایسے ہی ہے، فرماتے ہیں خلقاً و لوناً
فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، یہ جو مشابہت بیان کی ہے، گردن سے لے کر چہرے تک دیکھو حسن نظر آتا ہے، اور گردن سے لے کر ٹہنوں تک دیکھو حسین نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظاہری ہلکی طور پر بھی یہ مشابہت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت کے لحاظ سے بھی یہ مشابہت ہے، ہلکی طور پر بھی اور رنگت کے طور پر بھی، دونوں طور سے یہ مشابہت ہے کہ یہ دونوں شہزادے حضور کی مشابہت رکھتے تھے، حضور کی تشبیہ تھے۔ اور حضرت انس، یہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث پر روایت کیا جو پچھلی آپ کو سنائی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے، کان الحسن والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حسن اور حسین حضور سے مشابہت رکھتے، حضور کی تشریح تھے، حضور کی تصویر تھے حسن اور حسین۔ اور پھر چوتھی ان کی نسبت ہے، جس طرح ظاہری مشابہت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسن اور حسین کی، باطنی مشابہت بھی حضور کی ان کے ساتھ قائم ہوئی، آقا کے ساتھ قائم ہوئی باطنی مشابہت۔ یہ حضور کے باطنی کمالات کا، باطنی اخلاق کا، باطنی روحانی درجات کا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مظہر تھے، حضور کا مظہر کے باطنی و صاف باطنی کمالات اور باطنی خوبیوں کا۔ حضور کا جب مرض وصال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سیدہ فاطمہ حسن اور حسین شہزادوں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، حضور مرض وصال میں تھے، وہ حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ انہیں وراثت میں کچھ عنایت فرمائے، کچھ کمالات، کچھ وراثت میں عنایت فرمائے۔ حضور نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبۃ وسودۃ، فرمایا یہ جو میرا شہزادہ بڑا ہے حسن، فرمایا اس کے لیے میری ہیبت ہے اور میری سرداری ہے، میں نے اپنی ہیبت کا فیض اسے دے دیا اور اپنی سرداری کا فیض اسے دے دیا۔ اور فرمایا جو حسین ہے فلہ جرۃ وجودی، اور جو میرا بیٹا حسین ہے اس کو میں نے اپنی جرت کا اور صحابت کا فیض دے دیا، اس کو جرت کا اور صحابت کا فیض دے دیا۔ آقا اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ حسن اور حسین پر جو آزمائشیں آنے والی ہے، اس لیے حضور نے انہیں باطنی فیوزات اور باطنی ساتھ بھی ایسے سے نوازا، کیونکہ حسن کی آزمائش ہونے والی تھی جب امت مسلمہ آپس میں نبرد آزما تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے میں مصروف تھے، تو حسن نے سرکاری کو ٹھکرا دیا، ظاہر بادشاہ کو ٹھکرا دیا اور کہا امت کو چھوڑنے کے لیے اپنی بادشاہت قربان کرتا۔ اس لیے حضور نے انہیں سردار فرمایا، اپنی سرداری کا فیض دیتا ہوں، اپنی حیبت کا فیض دیتا ہوں، اور حسین کو اپنی جرت کا فیض دیا۔ جب قربانیاں چاہنی ہوں گی، نہ صرف حسین کی، ان کے بیٹوں کی، ان کے شہزادوں کی، ہر ماتا کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی جرت اور جھوٹ کا فیض دیا کہ میرا بیٹا حسین ایسا ہے کہ جو اسلام اس کے لیے قربانی مانگے گا، حسین اپنے شہزادے بھی قربان کر دے گا، اپنے والدے بھی قربان کر دے گا، اپنے بھائی بھی قربان کر دے گا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے دے گا، مگر مصطفیٰ کے دین کو سڑنے کو نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے حضور نے انہیں اپنی جھوٹ کا فیض دیا اور اپنی جرت کا فیض دیا۔ فَلَهُ جُرَّةُ وَجُودِ، میری جرت کا فیض اسے ہے اور میری جھوٹ کا فیض اسے۔ امام شیبانی نے الاحاد والمسانی میں اس حدیث کو روایت کیا، اور ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا نحلت هذا الکبیر المحابہ والحلم، فرمایا میں اپنے بڑے شہزادے کو ہیبت اور حلم عطا کرتا ہوں، ہیبت اور حلم عطا کرتا ہوں، ونحلت هذا الصغیر المحبہ والرضا، اور دوسرے شہزادے کو محبت خدا اور رضا خدا تحفے میں دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔
کہ محبت خدا اور رضا خدا کا امتحان ہوگا میرے شہزادے پر، تو یہ رضا خدا میں، رضا الہی میں، شروط الہی میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے مگر رضا الہی پا کر رہیں گے۔ تو میں انہیں محبت اور رضا کا انعام کرتا ہوں۔ مسند الفردوس میں یہ حدیث مروی ہے۔ اور پھر پانچواں کہ آقا علیہ السلام نے خاص نسبت ان کے ساتھ تعلق ذکر کیا، نسبت قائم کی، ان کی محبت حضور سے محبت، حضور کی محبت ہے، اور ان کی عداوت حضور سے عداوت ہے۔ یعنی ان کی محبت کو حضور نے عین اپنی محبت بنا دیا، اور ان کی عداوت کو حضور نے عین اپنی عداوت بنا دیا۔ بدقسمتی سے آج امت مسلمہ کے اندر ایسے فرقے، ایسے گروہ پیدا ہو گئے ہیں جو حسن اور حسین شہزادہ کی محبت، ان کے مناقب، ان کے فضائل اور آقا کے ساتھ جو ان کی نسبت ہے اس کو کاٹنے میں لگے ہوئے، اس میں کمی تنقید کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھے ایسے کسی فتنہ کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس نے اور قرآن نے ان شہزادوں کی محبت اور ان کے مقام کو اجاگر کیا، ہر سطح پر، ہر لحاظ پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں، امام ابن ماجہ نے السنن میں، مسند احمد بن حنبل میں، مسند ابی یعلا میں یہ حدیث ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، فرمایا جس نے میرے ان دونوں شہزادوں حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما ابغضنی، اور جس نے ان دونوں شہزادوں سے بغض رکھا فرمایا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حسن اور حسین کی محبت مصطفیٰ سے محبت ہے، حسن اور حسین کا بغض مصطفیٰ سے بغض ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے بھی یہی بیان کیا، حضور نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، فرمایا جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضرت حسن کا جب وصال ہو گیا، ان کی تدفین کا وقت آیا، وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ جب ان کو دفنایا جانے لگا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا اتنفسون علی ابن نبیکم تربۃ، فرمایا اے لوگوں کیا تم نبی کے بیٹے پر مٹی بہاؤ گے، مٹی ان کے اوپر ڈالو گے نبی کے بیٹے پر، یدفنونہ فیہا، کیا تم مٹی میں ان کی تدفین کر دو گے؟ ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، آقا فرماتے من احبہما فقد احبنی، کہ یہ دونوں شہزادے ایسے ہیں جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یاد رکھو یزید حقیقت میں حسن حسین کا دشمن تھا، یزید اور اس کا سارا ٹولہ حسین کا دشمن تھا، آل رسول کا دشمن تھا، حرمت رسول کا دشمن تھا۔ یزید کی محبت کو ہر کس اپنے دل میں جگہ نہ دینا، جس نے یزید کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی تو اس کا مطلب یہ وہ حسن اور حسین سے بغض رکھتا ہے، جو حسن اور حسین سے بغض رکھتا ہے مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے۔ اس کی محبت کامل ہے جس کے دل میں صرف حسن اور حسین کی محبت ہے، جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ مصطفیٰ کا محبوب ہے، جو حسن اور حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مصطفیٰ کا مبغوض ہے۔ پھر ایک حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ دخلہ الجنہ، فرمایا جس نے میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی۔ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور آگے فرمایا ومن ابغضہما،
أبغضني ومن أبغضني أبغضه الله ومن أبغضه الله أدخله النار. جس نے دونوں شہزادوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ نے اس سے بغض رکھا، اور جس سے اللہ بغض رکھتا ہے اسے ناپسند کرتا ہے، اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے، تو فرمایا أدخله النار، اللہ اسے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیتا ہے۔ یاد رکھو حسن اور حسین کی محبت جنت میں لے جانے والی ہے، اور حسن اور حسین سے بغض دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ حسن اور حسین سے محبت کرو، اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور حسن اور حسین کے بغض سے بچو کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔